يا أيها المزمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو لیسن ہے وہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ اس کا ہم ترجمہ اور کچھ ڈیٹیل کریں گے۔ تو ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 22 کا۔ الذی، وہ جس نے جعل بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بہ ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، انداد شریک، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت نمبر 21 سے جو ہے وہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے پوری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں۔ جہاں پر یا ایھا الناس ہو، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ یعنی رب کون ہے؟ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو پھر اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نشانیاں بھی کون سی؟ بڑی بڑی نشانیاں، جس میں کیا ہے؟ زمین کا بنانا، زمین کو کیا بنایا؟ فرش۔ آسمان، کتنی بڑی چھت ہے، اور اس چھت سے کیا کیا؟ نازل پانی، بارش کا پانی، جسے رحمت کا پانی بھی بولتے ہیں۔ تو جب یہ بارش کا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے تو ایسی جگہیں جو بنجر ہوتی ہیں، جہاں پر کوئی جو ہے پیداوار نہیں ہوتی، جو بارش کا پانی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، پھلوں سے رزق دیتے ہیں، سبزیاں، فروٹ اور اناج وغیرہ، اور وہ سارے کھانے جو ہم ڈیلی روٹین میں کھاتے پیتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ نشانیاں بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو نہ تم اللہ کے لیے شریک بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو لوگوں کو یا بتوں کو۔ تو ایکچولی یہاں زمین کی جو ہے فزیکل جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو رہنے کے قابل بنایا ہر جاندار کے لیے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ زمین میں ہر سیکنڈز کے بعد زلزلے آتے ہیں، لیکن ہم لوگ فیل نہیں کرتے۔ فیل اسی وقت ہوتا ہے جب بہت زیادہ جو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، جب زمین میں تباہی بربادی آتی ہے۔ تو وہ زمین جو زلزلوں والی ہے، وہ کیا کیا؟ اس کو وہ رہنے کے قابل بنا دیا ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے۔ طرح طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں مخلوقات بنائی ہے، سمندر کی مخلوق، فضائی مخلوق اور زمینی مخلوق، اور ان سب کے لیے کیا کیا؟ یہاں ان کے رہنے کا مسکن بنایا اور ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں اور سامان زندگی وہ فراہم کی۔ تو ایک طرف انسان کی پیدائش ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ زمین کس قدر بڑی ہے، آسمان کس قدر بڑا ہے۔ تو اس کی جو بناوٹ ہے کہاں سے یعنی شروع ہوئی،
کہاں تک جاتی ہے یہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے قابل بنا دیا اور اس کی جو سب سے اہم چیز ہے آکسیجن، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اور سائز میں جو آسمان کتنا بڑا ہے لیکن ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سورج، چاند، ستارے ڈیکوریٹ کر دیے۔ یعنی اگر آپ دن کو دیکھیں، اگر سورج نہ ہو تو دن نہ رہے، اور رات کی جو خوبصورتی ہے وہ ستاروں سے ہے، وہ چاند سے ہے۔ تو آج کی جو جدید ماڈرن سائنس ہے اس نے بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق جو زمین آسمان کے درمیان جو ہے وہ حفاظتی اگر لیئرز نہ ہوں تو سارا نظام جو ہے دھرم بھرم ہو جائے، آسمان کی چیزیں زمین پر گر جائیں، سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے۔ پھر آسمان سے بارش کا برسنا، بارش سے پھل، سبزیاں اور جتنی بھی ہم ڈیلی میں چیزیں کھاتے ہیں خوراک کے طور پر، تو بتایا کہ یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بندہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے اپنے رب کو پہچانو، اسی کی عبادت کرو اور اس کے لیے شریک نہ بناؤ۔ اور حالانکہ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، لیکن اس کے بعد باوجود جاننے کے بعد پھر کفر کرنا یہ زیادہ برا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی کتاب کے حکم کو فالو نہ کرے اور اپنے نفس کا بندہ بن جائے، جو اس کی مرضی ہو، جو اپنے دل کی اس کی مرضی ہو وہ اس پہ چلتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو نہیں جانتا، اس کی مرضی کو نہیں سمجھتا، تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کی مانتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا معبود ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 22 میں 4 ایسی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جو ایک عام بندہ نہیں کر سکتا، جس کی پہنچ سے باہر ہے۔ زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، اس میں چاند، ستارے اور سورج کو ڈیکوریٹ کر دینا، پھر وہاں سے بارش کا برسنا، پھر بارش سے پھلوں کا، رزق کا نکلنا، اناج کا نکلنا، تو یہ ایسی نشانی ہے کہ جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے رب کی ذات کو پہچانو اور اس کے حکم کو فالو کرو، اس کی مرضی کو جانو، تاکہ جب ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے خوش ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑی جو نشانیاں ان پر غور و فکر کریں اور اللہ تک پہنچیں، اس کی رضا کو جانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔